وہ صاحب رمضان سٹارٹ ہو چکا ہے اور رمضان کی برکتیں بے شمار ہوتی ہیں، تو رمضان کی جو 3 عشرے ہیں، ان عشروں کی کوئی خصوصی دعا ہے ہمارے لیے کہ ہر عشرے کی کوئی دعا، اور ہر عشرے میں کسی گناہ سے پناہ مانگنے کی اللہ نے کوئی نصیحت کی ہو قرآن اور حدیث کی روشنی میں؟ دیکھیں، مشہور تو ہیں لیکن میرے علم میں کوئی ایسی صحیح حدیث مستند حدیث نہیں ہے جس میں ہر عشرے کی الگ الگ دعا ہم کو سکھائی گئی ہو۔ مشہور ہیں، ضعیف روایات ہیں، تو بعض حضرات کی رائے ہے کہ ضعیف روایات ہیں، ان کو بیان کرنے میں حرج نہیں، لیکن کوئی ایسی مستند روایت اس بارے میں موجود نہیں ہے۔ البتہ رمضان کے آخری عشرے میں جہاں لیلۃ القدر کا امکان ہو تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اے اللہ، تو سراپا معافی ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ رمضان کا بنیادی مقصد ہے آپ سے گناہ چھڑوانا۔ کبھی حدیث میں آتا ہے جو روزہ رکھ کے غیبت نہ چھوڑے، اللہ کو اس کو بھوکے پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سے شب بیدار ایسے ہیں جن کو رات میں جاگنے کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو روزے میں بھوک پیاس کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ تو مطلب یہ نہیں کہ روزہ ہوتا ہی نہیں ہے، روزہ تو روزہ ہے، وہ 3 ارکان کا نام ہے، کھانا پینا اور جماع سے پرہیز کرنا۔ روزہ تو ان کا ہو جائے گا لیکن روزے کی برکتیں حاصل نہیں ہوں گی۔ تو روزے کی برکت حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ گناہوں سے توبہ کا ارادہ کریں آپ، اور یہ نیت کریں کہ اس رمضان کے گزرنے سے پہلے پہلے ہماری زندگی سے تمام گناہ انشاءاللہ نکل چکے ہوں گا۔ خواتین ارادہ کریں ہم پردہ کر لیں گی، اگر مکمل پردہ نہیں کیا جا رہا ہے ایک اسٹیپ آگے بڑھ لیں۔ جو سر پہ دوپٹہ نہیں لیتی وہ عزم کر لیں ہم دوپٹہ لیں گی سر پہ۔ جو چہرہ جو بالکل ہی ایسا ایک ویسٹرن لباس پہنتی ہیں وہ یہ ارادہ کر لیں کہ چلو ہم چہرے کا پردہ نہیں لیکن باقی ڈریس ہم پراپر لیں گی۔ اور جو ابھی تک چہرہ کھولتی تھیں وہ ارادہ کر لیں جوان عورت ہے تو ہم چہرہ بھی پردہ شروع کر دیں۔ ایک اسٹیپ تو آگے بڑھیں نا۔ ہم تو ایسا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں کئی رمضان آئے اور جہاں کھڑے تھے وہیں کے وہیں رہتے ہیں ہم، بلکہ شاید ڈیکریزنگ پوائنٹ پہ اور جا رہے بلکہ الٹا ہی آ رہے ہوتے ہیں، فلموں کے پروگرام دیکھیں بنا رہے ہوتے ہیں رمضان میں کہ عید پہ کون سی فلم دیکھنی ہے۔ تو تھوڑا سا تو ہم ترقی کریں، کچھ تو آگے بڑھیں، ایک اسٹیپ آگے بڑھیں۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ بندہ میری طرف ایک بالش آتا ہے میں ایک ہاتھ آتا ہوں، یہ چل کے آتا ہے میں دوڑ کے آتا ہوں۔ تو تھوڑا سا آپ آگے بڑھیں گے، باقی اللہ آپ کو انشاءاللہ توفیق دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی صاحب ماشاءاللہ آپ اتنا اچھے سے استقبالیہ رمضان کے بارے میں سب چیزیں بتا رہے ہیں۔ آپ سے ایک چھوٹا سا اس سے ریلیٹڈ سوال پوچھنا تھا کہ پورے رمضان کے اندر اتنی اچھی کیفیت ہے ہماری سب مطلب مسلمانوں کی، جس میں نماز کا اہتمام، تراویح کا اہتمام، سحری کا اہتمام، اپنا افطاری کا اہتمام، یہ سب ہے۔ تو یہ کیفیت ہم پورے 12 مہینے مطلب سال کے جو 11 مہینے ہیں رمضان سے ہٹ کے، اس کیفیت کو کیسے یہ مطلب کنٹینیو رکھیں کہ اتنی مطلب چیزیں، کیونکہ ہر بندہ اس کا بڑا اہتمام کرتا ہے اور اس چیز کو لے کے چل رہا ہے، کوئی ایسا عمل یا ایسا کوئی چیز ہو کہ جس کو ہم اس پورے سال میں مینٹین کریں، مطلب اس چیز کو لے کے چلیں، نمازوں کا بھی اس میں۔ مسئلہ یہ ہے نا کہ ہم رمضان کو اس نیت سے گزارتے ہی نہیں کہ پورے سال ہم نے انسان کا بچہ بن کے رہنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہم کہتے ہیں کہ بس رمضان گزرے اور دیکھو پھر ہم سے بڑا بدماش دنیا میں کوئی نہیں ہوگا، بلکہ کہہ بھی رہے ہوتے ہیں کہ رمضان کے بعد دیکھ لیتے ہیں۔ کہ میرے میاں اعتکاف میں جاتے ہیں اور ساری کیبل ویبل رمضان میں نا پہلے سے نکال دیتے ہیں، ٹیلی ویژن کی جو بھی فلمیں ڈرامے ان کو جو فحش چیزیں دیکھنے کی ان کو کچھ میاں صاحب کی عادت تھی، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے میاں کیا کرتے ہیں کہ وہ نکال دیتے ہیں سب چیزیں کیبل ویبل رمضان میں، اعتکاف میں پھر جا کے بیٹھتے ہیں۔ تو مجھے کہتے ہیں کہ دیکھو میں تو تمہیں نہیں کہوں گا کہ یہ کیبل لگا دینا کیونکہ یہ تو گناہ ہو جائے گا، میں تو ابھی رمضان ہے، روزے چل رہے ہیں آج کل، تم خود ہی خیال کرنا جب چاند رات ہوگی نا مطلب ان کا یہ تھا کہ چاند رات کو یہ سارے ڈش وش جتنے ریڈی کر کے رکھنا، یہ بہت پرانی بات ہے، 14-15 سال ہو گئے اس واقعے کو، تو یہ سب کچھ ریڈی کر کے رکھنا، یعنی ان کا پہلے سے پروگرام ہے کہ آتے ہی فلمیں دیکھنا شروع کرنی ہے ہم نے۔ تو خیر غنیمت ہے اعتکاف کر رہے ہیں، میں تو پھر بھی اس کو پازیٹیو لے کر گیا کہ چلو یار اس بندے کو اتنا تو خیال ہے کہ رمضان کے تقدس کا بہرحال خیال کرنا ہے، سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ۔ رمضان میں تو نہیں کر رہے نا، لیکن اس سے آپ کے اندر بہرحال تبدیلی تو نہیں آئے گی نا، ٹھیک ہے رمضان کا ثواب ملے گا، اللہ تعالیٰ تو بڑا مہربان ہے اپنے بندوں پر، اس نیکی کی آپ کی قدر کرے گا کہ آپ نے ان چیزوں سے اوائڈ کیا رمضان میں اور آپ اعتکاف بھی کر رہے ہیں، لیکن پراپر فائدہ تو جب ہی ہوگا جب آپ رمضان کو اپنی زندگیوں کے تبدیل کرنے کا ذریعہ بنائیں۔